اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بیسیکلی اس کا جو مین مقصد ہے وہ ہے ڈر سنانے والی آیات۔ ہم ہمیشہ دوسری آیات کو تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن انسان اگر بہت سی برائیوں میں، جیسے ہم ساری انسان اس وقت مبتلا ہیں، تو اس وقت ہمیں ڈر سنانے والی آیات کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے۔ ہم نے اللہ کی پہچان تو بڑی سمجھی ہوئی غفور الرحیم کی، لیکن جو ڈر سنانے والی آیات ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کتنا سخت بھی ہے اور کتنا سخت عذاب دے سکتا ہے۔ تو جو ڈر سنانے والی آیات ہیں وہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے میں پیش کرتا ہوں، اور ظاہر ہے سارے قرآن کی تو آیات نہیں، بہت زیادہ ہو جائیں گی ورنہ، تو جو آیات میرے سامنے آتی جا رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاتا ہوں۔ تو اس میں پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور اے ایمان والو، اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اچھا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میری آیات پڑھی جاتی ہے تو پھر تم کیوں کر کفر میں مبتلا رہتے ہو، یعنی کہ اب تو کفر کا کوئی چانس ہی نہیں رہا، میری آیات پڑھ لی ہیں، اب تو میں اس کے اوپر عمل کرنا ہی کرنا ہے، اور جس نے اللہ کی رسی سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اس نے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور سیدھا راستہ پانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے، کیونکہ اس کے علاوہ جو موت آئی اس کا اختتام بہت برا ہوگا۔ اب وہ کیا اختتام برا ہوگا وہ ہم اگلی آیات میں چل کے بتاتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ اگر کسی کو خدا نخواستہ موت آئے تو اس کا اختتام کیا ہوگا، وہ بہت ہی دردناک عذاب ہے، اور یہ اگلی آیات میں بیان کیا گیا۔ میں آپ کے آگے اگلی آیات پیش کرتا ہوں۔ اچھا، یہ ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس میں ہے اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی کہ اس میں کتنا کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ امر بن معروف و نہی عن المنکر، جس میں نیچے لکھا بھی ہوا ہے، کیا مطلب کہ نیکی کی طرف بلانا اور بری بات سے روکنا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں دین ہمارا پرسنل میٹر ہے، ہم نماز پڑھیں ہم نہ پڑھیں، دین ایسے نہیں چل سکتا۔ آپ نے اگلے انسان کو ہدایت دینی ہی دینی ہے، اس کے علاوہ، کیونکہ سورہ عصر کی آیات نہیں آپ نے پڑھی جس میں کہا گیا ہے کہ قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ اگر آپ نے ایمان لائے اور نیک عمل کیا، جو کہ ہم لوگ میرے خیال میں بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پانچوں نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ کیا تو یہ انف نہیں ہے۔ اگر آپ نے آگے امر بن معروف و نہی عن المنکر نہیں کیا تو پھر خسارہ پانے والوں میں ہی شامل ہو جائیں گے۔ اس کی یہ بھی ایک اور ایکسپلینیشن ہے کہ پہلی دو چیزیں تو بہت آسان ہیں، آپ کا پرسنل ہے نا، آپ نے ایمان لے آئے، ہم سب ایمان لے آئے ہیں، صحیح ہے، اور نیک عمل بھی کر رہے ہوتے، قرآن دن میں پڑھ لیا، نمازیں پڑھ لیں، یہ وہ کر لیا، آفس والے ہیں تو آفس میں نماز پڑھ لی، گھروں میں ہے تو گھر جا کے نماز پڑھ لی، خواتین نے نماز پڑھ لی، لیکن کیا ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں؟ نہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ یہ جو دو آخر میں چیزیں ہیں یہ بہت ہی مشکل ہے۔ کیا ہم نے کبھی کسی کو کہا ہے یار تم نماز پڑھ لیا کرو، یار تم جھوٹ نہ بولا کرو، یار تم، اب جس طرح ہمارے یہاں کلچر ایک ہے غیبت کا کلچر، تنگ کرنے کا کلچر، کیا ہم نے کبھی روکا؟ نہیں یار، ہم آج کے بعد یہ نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے سخت سزا دی ہوئی ہے، اس کے اوپر عذاب کی وعیدیں ہیں، نہیں، یہاں سے ہم نہیں کرتے۔ تو آدھا ایمان، آدھی چیز ہم مان لیتے ہیں سورہ عصر کی، آدھی نہیں مانتے، تو کیا ہے، ہم خسارہ والوں میں سے ہیں۔ انہی آیات میں آگے آیا ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب آپ سوچیں یہ اوپر کتنی سخت آیات ہیں کہ اختلاف میں تو پڑھنے ہی نہیں ہے، اور اختلاف کی تو مجھے خود یہ سمجھ نہیں آتی کہ اختلاف میں ایک انسان پڑھ کیسے سکتا ہے جب قرآن اس کے سامنے ہے۔
قرآن اس کے سامنے ہے لیکن وہ اختلاف میں پڑا ہوا ہے کہ نہیں اگر ایسا ہے تو ویسا کیوں ہے، اگر یہ ہے تو وہ نہیں ہے، کیوں آپ اتنا سوچتے ہیں، کیوں کہ کئی چیزوں کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا جواب ضروری ہے کیا نکالنا ہے۔ آگے بتایا کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے مطلب بالکل سیاہ ہوں گے۔ آپ سوچیں اللہ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، سیاہ چہرے یعنی کہ کالے چہرے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا ایمان لانے کے بعد کافر ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس میں صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ دین تبدیل ہو جانا، ٹھیک ہے، اس میں ایک اور مطلب بھی ہے کافر ہونے کا کہ ایمان والا اگر کوئی آیتیں جھٹلائے تو وہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا ایمان والے اور کافر میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، صحیح ہے۔ ایک اور جگہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی، سجدہ نہیں کیا انسان کو، حضرت آدم کو، تو اس کے بعد اس کو جنت سے نکال دیا اور کہا آج تو کافروں میں سے ہے، یعنی کہ آج تو مشرکوں میں سے، یہودی نہیں کہا، عیسائی نہیں کہا، آج تو کافروں میں سے، میری بات نہ ماننے والا کافر ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو اللہ کی آیات نہیں مان رہے وہ کافروں میں سے ہو گئے اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ جو اللہ کی بات نہیں مان رہے، تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں، آیات کو نہیں مان رہے، تو وہ کافروں میں سے ہو گئے اور ان کے چہرے بھی اگلے جہاں میں سیاہ ہو چکے ہوں گے اگر اللہ کی بات نہیں مانی۔ ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے نا، ہم لوگ جو کچھ کرتے رہیں، نہیں، ادھر لکھ دیا گیا ہے ہمارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک آیات ہے، ان کو بہت سیریس لینا چاہیے۔ تو جبکہ دوسری طرف لکھا ہے جن کے چہرے سفید ہوں گے اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی رحمت سے مراد اس کی جنت ہے اور اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بلکہ ایک اور جگہ سورہ آل عمران کی آیات میں آیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو آیات میں بتایا، اس آیت میں بھی یہی ہے کہ تم بہترین امت ہو، یعنی کہ ہمیں کہا گیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تم بہترین امت ہو جو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا ٹاسک بھی ہے کہ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا نا، تو اب یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا کام ہے کہ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اور آگے اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ اب یہ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ تو یہ بیسیکلی یہود و نصارہ ہوتے ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے، ان کی اکثریت نافرمان ہے، یعنی کہ اکثریت تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ نافرمان ہی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں ایک بات اتنی قابل غور ہے، اتنی قابل غور ہے کہ ہم ہمیشہ سے سمجھتے ہیں ہمارا دین ہمارا پرسنل میٹر ہے، ہم بس یہیں رکیں، ہم یہیں اسلام لے آئیں اور ہم نے یہیں عبادات کی اور بس یہ کافی ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ سوچیں اگر کافر ممالک کتنے اس وقت دنیا کی آبادی اگر 8 ارب ہے جو کہ ابھی کہا گیا، تو اس میں سے صرف 2 ارب مسلمان ہیں، صحیح ہے، اور 6 ارب کافر ہیں۔ اب آپ خود سوچیں ان 6 ارب کو کون ایمان کے بارے میں بتائے گا؟ اب ہر کافر کو یوٹیوب کی ویڈیو تو دیکھ کر آئے گا نہیں اسلام کے اندر، تو ان کو ہمیں ہی بتانا ہوگا کہ ایمان لے کر آؤ۔ اب ان کے ملک کے اندر جو مسلمان ہیں، اب ان میں مطلب کئی لوگ بتاتے ہیں، کئی لوگوں کو اتنے نہیں ہوتا، وہ انہی ممالک میں انہی کاموں میں پڑے رہتے ہیں، انہی جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہی طریقہ ہے کہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ جائیں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ اچھا، اس میں ایک بہت عجیب سی بات کہی جاتی ہے ہمیشہ سے کہ ان ممالک میں جانا اور یہ حرام ہے اور یہ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک جہالت والی سوچ ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہے ایک بندہ اس یقین کے ساتھ باہر جا رہا ہے کسی اور ملک میں، امریکہ، یورپ، کینیڈا، کہ یار مجھے کوئی بزنس کرنا ہے، مجھے کوئی دنیاوی بہت بڑا فائدہ لینا ہے، مجھے ڈگری کمپلیٹ کر کے اس کے بعد ادھر ہی رہ کر بس ادھر ہی زندگی گزارنی ہے، ہاں پھر ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر مقصد کوئی اسلامی مقصد بھی ہو کہ میں دین پھیلانا ہے، تو یہ تو اس کے لیے یہ ہجرت ایک قسم کی ثواب کی چیز ہو جائے گی۔ ہمیشہ سے ہمارے سامنے یہ برائی کی گئی ہے کہ اگر تم باہر ملک جاؤ گے، یورپ، امریکہ، تو صرف وہاں تمہارے حصے میں برائی ہی آئے گی اور وہاں ہر قسم کی برائی ہے۔ اور یہ یہاں تک کہ ہمارے مسجدوں میں ہر جگہ، یہاں تک کہ ہر جگہ یہ تقریر کی جاتی ہے کہ وہاں جانا یہ، وہاں جانا وہ، جبکہ اللہ نے لکھا ہے تم بہترین امت ہو، تم نیکی کا حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں ہجرت، کہیں جانے سے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا یہ زمین میری ہے، تو آپ جہاں بھی جائیں، کہیں پہ بھی جائیں، اللہ تعالیٰ کا یہ ہدایت والا کام نہیں رکنا چاہیے۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ جائیں،
آپ میں مانتا ہوں یہ وہ دور ہے کہ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں اس مقصد کی وجہ سے جا رہا ہوں، میرے پیچھے یہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت دنیا میں جو چیز طریقہ ہے آپ اس کو اپنائیں، آپ ویزا اسی طریقے سے حاصل کریں اور اسی کام کے لیے جائیں، اور باقی جا کے آپ اللہ کا ہدایت کا بھی کام کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، جہنم سے بچنے کا، جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے۔ آپ سوچیں کیا آپ سے اگلے جہاں یہ سوال اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا دوسروں کو میری اسلام کی دعوت دی، اتنی تعلیم حاصل کی تھی، تم جا سکتے تھے میرے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، لیکن تم یہیں رکے رہے۔ یہیں کے لوگوں کے لیے تو بہت ہدایت کے لیے لوگ موجود ہیں، وہاں کے لیے تو کوئی تھا ہی نہیں۔ تو اس وقت بندہ کیا جواب دے گا؟ نہیں یا اللہ میں نہیں جا سکا، مجھے پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا یہ۔ اور یہاں تک کہ ہماری جو تعلیم پرانی چل رہی ہے اور بوسیدہ نظام ہے، اس کے اندر جس قسم کی باتیں شامل کر دی گئی ہیں کہ یہاں جانا حرام ہے، وہاں جانا حلال ہے، اس کی وجہ سے بھی اتنا نقصان ہوا ہے کہ آج حالانکہ کافر تو فطرت کے بہت قریب ہیں، ان میں تو چوری چکاری 2 نمبری ویسی بھی نہیں ہے، یہاں تو بہت زیادہ ہے۔ وہاں تو تھوڑا سا ان کو اسلام کی دعوت دو، تھوڑا سا وہ ان لوگوں کو یقین دلاؤ کہ یہ ہے، ان آیات میں یہ لکھا ہے، سائنس کے مطابق بھی ہماری یہ دیکھیں، سائنس ہماری کتاب میں یہ لکھ دیا گیا تھا اور سائنس نے ابھی پروف کیا، تو وہ تھوڑی مطلب بات کے بعد نا وہ اسلام میں آ جائیں گے۔ وہ ہمارے اس طرح نہیں ہے کہ ہٹ درم ہو جائیں اور رکے رہیں اور اڑے رہیں۔ تو ان لوگوں کو، کافروں کو بھی آپ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے جانا چاہیں جو صحیح طریقہ ہے، جو لافل وے ہے، اللیگل وے نہیں ہے۔ جو لوگ اللیگل طریقے سے جاتے ہیں وہ لوگ تو اپنی جان ویسی ایک قسم کے عذاب میں ڈال دیتے ہیں، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا کچھ پتہ نہیں ان کا آخرت کیا کرے گا۔ لیکن جو لیگل طریقے سے جاتے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ویزے پہ، امیگریشن پہ، وہ ضرور جائیں، اسلام کی دعوت دیں۔ بے شک ویزا آپ کو کسی اور طرح کے ملے گا، آپ وہ بھی کریں، وہ اپنے پڑھائی مکمل کریں، ادھر نوکری کریں، مطلب جو طریقہ ان کا رائج ہے اس کے مطابق ان کا ہر قانون مانیں، ان کی ہر چیز کو مانیں، ادھر انتہائی عزت کے ساتھ، اور ان لوگوں کا بھی احترام کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے ہمیں، اللہ نے سکھایا ہے۔ کوئی بھی ان لافل مین نہ کریں، اور اس کے بعد یہاں تک کہ ایک سگنل بھی نہ توڑیں، ایک کچرا بھی نہ پھینکیں، تاکہ بالکل ہمارے پتہ چلے کہ ہماری تربیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ آپ کی طرف خود ہی مائل ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ کام تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ ویل بیہیوڈ اور تمیزدار ہے، لیکن پھر جب آپ کے اندر وہ چیز دیکھیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہاں سے سیکھی ہے، تو آپ کہیں گے بھائی میرے نبی نے سکھائی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے دین کے اندر آ جائیں گے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا، اگر ہم نے ان سوالوں کا جواب چاہیے یا دین کس کو سکھانا ہے، کیسے سکھانا ہے، تو اگر ہم مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جائیں گے تو شاید وہ ہمیں اس چیز کا جواب نہ دے سکیں، بلکہ وہ یہی کہیں گے کہ نہیں، یہود و نصارہ کے آپ گھر میں جا رہے ہو تو آپ کو تو بہت خطرہ ہے ایمان کو۔ یہ نہیں کہ ہمارا ایمان اس لیول کا ہے کہ ہم ان کے پاس جا کے ہمارا خدا نخواستہ ایمان چلا جائے گا۔ اگر اس لیول کا ایمان ہے تو پھر تو یہاں پہ بھی ہمارا چلا جانا چاہیے، یعنی کہ ہمارے ایمان کے لیول کو اس حد تک گرا دیا گیا کہ نہیں، تم ان کے گھر میں جاؤ گے تو تمہارا چلا جائے گا۔ مطلب پھر ہم ان کو سکھائیں گے کیسے؟ کون سکھائے گا پھر ان کو اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو؟ اور لیٹسٹ اور اپ ٹو ڈیٹڈ نالج کے ساتھ ان کو سکھانا ہے، تو یہ تو اب ینگ لڑکے کر سکتے ہیں نا، تو یہ کیسے چلے گا؟ تو یہ یہود و نصارہ کی نعرے لگوانا، یہ کہنا کہ یہ عذاب کے لیے یا اللہ ان پہ عذاب نازل فرما، ان کو تباہ و برباد فرما، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کہیں کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ان کو اسلام کی دعوت دیں، ان کو اسلام میں لے کر آئیں۔ ہاں اگر ان کے لیے ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، نہیں ہے تو نہیں دے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ہمارا کام نہ ایک مطلب کہ ان کو ہدایت پہنچانا ہے، آگے ایمان لانا نہیں لانا وہ اللہ کے ذمے ہے ان کا کام۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ شیطان کے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور افسوس کے ساتھ ہم اسی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور اسلام میں پورے داخل ہو۔ اس کے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ بس نماز ہلکی سی پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور قرآن پڑھ لیا۔ قرآن ویسے تو ہمارے ہاں پڑھا بھی نہیں جاتا، لیکن اگر کسی نے مہینے بعد کھولا پڑھا تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، پورے داخل ہو، ہر رکن کو آپ کو اپنانا ہے، اس میں وہی سورہ عصر کی بات پوری کرنی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی، پورے داخل ہو جائے، نہیں کہ خسارے والوں میں نہ ہونا، ایمان لاؤ، نیک عمل کیے، بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، یہ نہیں کہ اب آپ پورے داخل ہوئے ہو۔ اگر آدھا آپ نے کیا، ایمان لائے، نیک عمل کیا، تو یہ آپ پورے نہیں داخل ہوئے ہو، ابھی آپ آدھے داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں میں نہ چلنا، کیونکہ جب آپ پورے داخل نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے شیطان تو آپ کو آرام سے پھر اپنے چنگل میں پھنسا لے گا، تو وہ تمہارا تو کھلا دشمن ہے۔ دشمن ہونے سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی دشمن تو ہے نہیں کہ نقصان یہ ہوگا کہ قتل کر دیا،
اس کا تو وہ نقصان ہوگا جو کبھی بھی بھرپائی نہ ہو سکی ہو اور وہ ہو سکے، اور وہ ہے دوزخ، جہنم میں پھینک دینا۔ تو اور وہ وہی والی آیات جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، وہاں نہ زندوں میں ہوگے نہ مردوں میں ہوگے، اب چاہے صبر کرو نہ کرو، اب اللہ سے معافی مانگو، کچھ بھی کر لو، اب کسی چیز کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی چند اور آیات ہیں جس کا ترجمہ ہے، تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں اتنا کلیئر مینشن ہے کہ بھائی آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ آپ کو یاد کرے گا، اور اس کے علاوہ شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے لکھا ہے صبر کرو اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ ان آیات میں دونوں چیزیں مینشن ہو گئی ہیں، شکر بھی کرو اور صبر بھی کرو۔ شکر اللہ کا اگر نعمت ہے تو شکر کرو، اور اگر کسی مشکل میں ہو تو آپ صبر کرو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہاں بھی یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر چلو نعمت مل جاتی ہے، انسان شکر کرتا ہے اور کام چلتا رہتا ہے، لیکن ناشکری سے تو خیر بہت منع کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرنے کے ساتھ پھر مدد کیسے مانگی جائے؟ کہا ہے اور نماز سے مدد مانگو۔ اب آپ سوچیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہم پریشانی میں کیا کریں، ہم ڈپریشن سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، یہ وہ۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کی ساری پروگرامنگ کیا ہے، اس نے کہا ہے اس کی بھی میں نے کی پرووائڈ کر دی ہے، اور وہ ہے نماز میں۔ ہم بیسکلی ہم جب کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے ہم کام یہ کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس میں جو ہمارے پاس چابی ہے، ہم وہی اس سے تالا نہیں کھول رہے، تو ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آگے آیات میں آیا اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یعنی کہ یہ شہیدوں کے لیے ہے کہ وہ ان کو مردہ نہ کہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے امر سے زندہ رکھا ہوتا ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے وہ کیسے زندہ رہتے ہیں۔ اور آگے اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنا اچھا اور کتنا واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ میں نے کہا یہ دنیا تو ہے ہی ایگزامینیشن ہال، اس دنیا میں تو صرف ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں۔ ہم لوگ آتے ہیں تو ہماری تو خواہشات ہی اور ہو جاتی ہیں۔ ہماری پرائورٹیز یہ ہوتی ہیں کہ پہلے تو تعلیم حاصل کرو، وہ مکمل کرو، اس کے بعد نوکری کرو، پھر شادی، پھر یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اچھا اگر کوئی کسی کو پریشانی آ جائے تو سب لوگ اس سے کہیں گے اس کی پریشانی آنے کی وجہ اس کے اپنے اعمال ہیں، اس کی فلانی غلطی کی وجہ سے اس پہ لعن طعن شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے بھائی یہ آزمائش ہے، آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو جنت مل جائے گی ٹیسٹ کے بغیر؟ ٹیسٹ پیپر آپ کے پاس آیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اس کو آزمائش آ گئی ہے، یہ کتنی غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، یعنی کہ آپ کی نوکری چھٹ جانا، یہ بھوک ہوگی، مالوں اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے کوئی مسئلہ ہو گیا، جانوں کی پھلوں کی کمی سے کوئی نوکری چھٹ جانا، کئی 10,000 قسم کے اور مسئلے۔ ادھر تو جو بندہ آیت پڑھے گا وہ اپنے ہی سامنے لے گا کہ ہاں یہ میرے اوپر یہ آزمائش آئی تھی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ تمام لوگوں پر آتی ہیں، تب بھی تو ٹیسٹ ہے، ورنہ ٹیسٹ نہ ہوتا تو اللہ بادشاہ پیدا کرتا، بادشاہی مار دیتا، لیکن ہر ایک کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور کہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اب خوشخبری کیا ہے؟ اب جس نے صبر کیا ہو سکتا ہے اس کو ہدایت مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ دکھا دیا، بھائی اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ۔ اچھا اب لوگ کہیں گے کہ آزمائش ختم ہوئی ہے، ابھی ہمیں خوشخبری نہیں ملی۔ خوشخبری ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں محلات اور شہر بنا دیے ہوں، بھئی ہمیں کیا پتہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا نا خوشخبری سنا دو کہ اب تمہیں یہ ملے گا، بس یہاں پہ اللہ خاموش ہو گیا، انہیں خوشخبری سنا دو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بہترین ہوگا، کیونکہ جو مالک ہے اس نے کہا ہے۔ تو اس لیے اب جس کو جو بھی پریشانی ہے برائے مہربانی بس خاموش رہے، صبر کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، اور پھر اسے خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بس اب اس کے لیے خوشخبری ہی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی چند اور آیات ہیں جس میں کافروں کی نگاہوں میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ کافروں کی زندگی میں نا دنیا کی زندگی بہت زبردست ہوگی، اور مسلمانوں پہ ہنستے ہیں۔ اچھا اس میں پھر وہی بات جو میں نے پہلے کہی ہے، کافروں میں وہ والے کافر بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے اسلام سے باہر نکل گئے ہوں، چاہے وہ اہل کتاب کے کافر ہوں، یہود و نصارہ ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، اور مسلمانوں کے اندر سے بھی جو لوگ ہیں جو آیتوں کا کفر کرتے ہیں، ان کی زندگی کو ان کے لیے خوشنما ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہمارے ملک میں
کوئی کرپشن ہے، کوئی کرپٹ افسر ہے، وہ بڑا اس کو خوش نصیب سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت خوش نما ہے اس کے لیے زندگی، اور بڑا زیادہ، اور وہ عام لوگوں پہ ہنستا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ غریب لوگ ہیں۔ میں نے کہا ہے نا، چاہے وہ بجلی کی کمپنیاں ہوں، الیکٹرسٹی کمپنیاں ہوں، پانی کی کمپنیاں ہوں، پیٹرول کی کمپنیاں ہوں ہمارے ملک میں، وہ ہر طریقے سے اتنا پیسہ جمع کر چکے ہیں کرپشن کی طریقے سے، اور وہ ہنستے ہیں ہم مسلمانوں کے اوپر کہ یہ دیکھو یہ غریب بیچارہ جمع کرا رہے ہیں، اور دیکھو میں کتنا کچھ چالاک ہوں کہ میں نے اتنے ارب اور اتنے کھرب جمع کر لیے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کے لیے آیات ہیں، یہ جو کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں لوگ، ان کے لیے واضح، میں نے پہلے بھی وارننگ دی تھی، اللہ تعالیٰ کی آیات سے میں ان کو پھر یہ وارننگ دے کر کہہ رہا ہوں کہ جو ہنستے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈرنے والے قیامت کے دن کافروں کے اوپر ہوں گے، یعنی کہ جو عام لوگوں پہ ہنس رہے ہیں کہ یہ لوگ تو کرپشن نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں کرپشن کر رہے، اور ان کو شرم آنی چاہیے، لوگ ہنستے ہیں ان کے اوپر، قیامت کے دن کافروں کے اوپر ہوں گے۔ تو اب آپ سوچ لیں ان کے لیے تو دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد سورہ القاریہ کی چند آیات ہیں، اور وہ آیات اتنی پریسائز ہیں کہ بالکل ایسے سمجھ لیں آپ خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے ساری قیامت کا، محشر کا، اور بالکل پریسائز آیات ہیں اس کے اندر۔ اور آیات کا ترجمہ ہے وہ دل دلا دینے والی کیا ہے؟ اللہ خود سوال پوچھ رہا ہے، اور تجھے کیا معلوم وہ دل دلا دینے والی کیا ہے؟ جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، یعنی کہ قیامت کا ذکر ہے، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن یہی ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، ہم نے ہمیشہ سے پڑھا ہے، اور یہ ان کا ہے۔ تو بہرحال جن کے ترازو بھاری ہوں گے تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، تو یعنی کہ جو لوگ جن کے ترازو ایمان والوں کے ترازو نیکیوں سے بھاری ہوں گے تو وہ پسندیدہ زندگی جنت میں ہوں گے، اور بہرحال جن کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور تجھے کیا معلوم حاویہ کیا ہے؟ ایک شعلہ مارتی آگ ہے، یعنی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے بتایا کتنا پریسائز بتایا ہے، کہ پہلے بتایا ہے کہ قیامت کھڑی ہوئی، صحیح ہے، بہرحال جن کے ترازو، اس کے بعد بتایا ترازو بھاری ہوں گے وہ جنت میں، ہلکے ہوں گے وہ دوزخ میں۔ بس صرف اسٹریٹ فارورڈ اللہ تعالیٰ نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ لکھ کر دے دیا، جن کے بھاری ہیں وہ جنت میں، جن کے ہلکے ہیں وہ دوزخ میں، دائیں بائیں کی کوئی بات نہیں ہے، بس پریسائز کر کے بتا دیا۔ اب اس کو آپ نے خود، اب کئی لوگ اس کو پڑھیں گے، اچھا چلو بعد میں دیکھ لیں گے، خیر ہے، بس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ اگر جہنم میں ڈالے گا، اور اگلے جہاں، اب وہ آپ کو یاد کریں، وہ جب جہنم کا فرشتہ، ان کا نام مالک ہے، جب پوچھے گا کیا تجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ کہیں گے، اب کیا جواب دیں گے؟ ہاں آیا تھا، ہم نے بات نہیں مانی۔ تو یہ وہ آیات ہیں، جب آپ سے، مطلب کہ جو بھی خدا نخواستہ جہنم میں جائے گا، جب دروازے کے قریب پہنچے گا، تو یہ وہ آیات ہیں، آپ نے ان کو سیریس لینا ہے۔ اگر آپ نے اس وقت وہ جو مالک نہیں، ہاں مالک فرشتہ، کیونکہ رضوان فرشتہ تو جنت کا ہے، مالک فرشتہ جس وقت پوچھے گا کہ یار تمہیں کچھ سمجھانے والا نہیں آیا، تو یہ سمجھانے والی تو آیات اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے نا، آپ کے پاس کیا چیز رہ گئی ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس ابھی کوئی ہدایت نہیں آئی؟ یہی تو وہ ہدایات ہیں، یہی تو وہ ہدایت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ تو اگر انہی آیات کو سیریس لیا جائے تو کل کو کوئی فرشتہ آپ سے سوال نہیں پوچھے گا کہ سمجھانے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ سمجھ کے ہوں گے اور انشاءاللہ جنت کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ التکاثر کی آیات بھی ہیں، اور وہ بھی اتنی پریسائز ہیں، اور بہت ہی زیادہ، یہ جو آیات ہیں نا آخری سپارے کی، یہ اتنی پریسائز ہیں، اور ایک دم آپ کو بس صرف ایک آیات کے اندر ہی سارا خلاصہ ہے۔ جیسے ان آیات میں الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ تم یقیناً جلد جان، مطلب کہ جلد جان جاؤ گے۔ یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ یعنی کہ اگر تم یقینی علم، یعنی کہ دل کی آنکھ سے دیکھتے تو مال سے محبت نہ رکھتے، بلکہ تمہیں تو فکر ہونی چاہیے تھی آخرت میں کیا ہوگا، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، یعنی کہ تمہیں آنکھوں سے دکھائی جائے گی جہنم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق سوال پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ اس دن دوزخ انسان کے سامنے لائی جائے گی اور دیکھ لے گا، اور اس میں جو نعمتوں سے متعلق سوال پوچھا جائے گا نا،
تو اس میں یہ بھی ہے کہ ٹھنڈی چھاؤں، جو درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہو اس کے بارے میں بتاؤ، جو تم نے ٹھنڈا پانی پیا اس کے بارے میں بتاؤ. یعنی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو ہم سوچیں ہم پانی پیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم نے کتنی دفعہ دن میں پیا ہے ٹھنڈا پانی پیا. اگلے دن پوچھا جائے گا اس ٹھنڈے پانی کا بتاؤ وہ کیسا تھا، تم چھاؤں کے نیچے بیٹھے تھے، وہ کہیں اتنی نعمتیں پوچھ جائیں گی. اور ہم نے دین کو مذاق بنا لیا کہ ہم سے کوئی پوچھے گا ہی نہیں. ہم کرپشن کریں، ہم 2 نمبریوں میں انوالو رہیں، ہم ناپ تول میں کمی کریں، ہم نے جو کرنا ہے کریں، ہم کسی کو تنگ کریں، کسی کو ذلیل کریں، کسی کو بہتان لگائیں، کسی کی غیبت کریں، کسی کی چغلی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم مطلب یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. اور یہ اتنی خطرناک آیات ہیں کہ اگر اور زیادہ مال جمع کریں تم قبروں کا منہ دیکھا. یعنی کہ نا مال جمع کرنے کی حرص ایسی ہے کہ انسان مرتے دم تک اس کی حرص میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا پہنچتے ہیں. اچھا، اس کے بعد چند اور آیات ہیں سورہ حمزہ کی. ان آیات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ نے پریسائز اور وہ چیزیں بتائی ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ یہ کتنی بڑی برائیاں ہیں اور یہ ہمارے اندر عام ہیں. اور ان آیات کا ترجمہ ہے اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے. جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا. اچھا، ان آیات میں دیکھیں وہی پیٹھ پیچھے برائی یعنی غیبت کرنا، منہ پہ عیب نکالنا، یہ تو عام ایسی برائیاں ہیں کہ ہماری قوم میں تو یہ عام پھیلی ہوئی ہیں. اور عورتوں میں تو پہلے کہا جا سکتا ہے عورتوں میں تھی، اب ہمارے یہاں مردوں میں بھی یہ عام مطلب یہ برائی پھیل گئی ہے. آپ سوچیں عام گھروں میں چل رہی ہے، بھائی بہن ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ کارپوریٹ آفسز میں جائیں تو وہاں اوپر جانے کا راستہ ہی ہے غیبت. بہترین جو ٹائم سپینڈ ہوتا ہے نا جب کوئی آفس میں ہوتا ہے، جو بڑے آفسز ہوتے ہیں، تو یہ غیبت کے ساتھ سپینڈ ہوتا ہے. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کو باس نے بلایا، اس نے یہ کیا، اس کی سیلری اتنی زیادہ ہو گئی، میری کم ہو گئی، مجھے یہ گاڑی ملی، مجھے اتنا پیٹرول ملا. پورا کا پورا آپ سوچیں انسان کا یہ پستی کا لیول ہو گیا ہے کہ وہ اب بیٹھ کے صرف یہ سوچے کہ میرے پاس یہ ہے اور اس کے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے اس کے پاس یہ کیوں ہے، ان چیزوں پہ. اور اس کے بعد دوسری آگے لکھا گیا کہ جس سے مال گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے اس کا مال دنیا میں ہمیشہ رکھے گا. یعنی کہ لوگوں نے مال کو اتنا اپنا خدا بنا لیا ہے کہ اس کو ہمیشہ رکھے گا. نہیں، خدا تو اللہ ہی ہے. اس کے بعد آگے ہے ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا. اور تجھے کیا معلوم وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی. بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں. وہ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا. وہ تجھے کیا معلوم، یعنی کہ اتنی خطرناک آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس جہنم میں پھینکے گا وہ انسان کو چورا چورا کر دے گی. اور یہ کن کو کرے گی؟ بے شک ان پہ بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں. اور یہ کن پہ کی جائے گا؟ خرابیوں لوگ جو عیب نکالتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، ان کو بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. جن برائیوں کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا، وہ چورا چورا کر دینے والی پھینک دیا جائیں گے. اور ان میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تھے تو چند عورتوں کو دیکھا تو ان سے کہا کہ تم لوگ تو زیادہ توبہ استغفار کیا کرو، میں نے تمہاری تعداد زیادہ جہنم میں دیکھی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ مطلب اگر کسی نے بہت زیادہ ان کے ساتھ کیا اور وہ ایک دم کچھ آگے پیچھے کی بات ہوگی، وہ کہے گی اس سے تو مجھے کبھی بھلائی نہیں ملی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنی سخت عدم وسعت کا میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھے ان چیزوں پہ، تو عورتوں کو تو زیادہ توبہ استغفار کیا ہے. لیکن اب اگر اس زمانے میں دیکھا جائے تو مرد بھی انہیں کاموں میں مشغول نظر آ رہے ہیں. تو اب تو دونوں ہی مطلب تیاری پکڑ لیں کہ اللہ سے توبہ استغفار کیا کریں. اس کے بعد سورہ ملک کی چند آیات آپ کے سامنے. اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چنگھاڑ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی. جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا. دیکھیں میں نے یہی چیزیں آپ کو پہلے بتائی تھیں کہ کفار جب جہنم میں مطلب کہ چنگھاڑ یعنی کہ اتنا چیخے گی اور جوش مارے گی. آپ جوش مارنے سے مراد یہ ہے کہ اتنا زور کا چیخے گی تو لگے گا جیسے اب یہ پھٹ جائے گی، جیسے دھماکہ ہو جائے گا. لیکن وہ پھٹے گی نہیں، وہ اپنا غصہ انہی لوگوں کے اندر نکالے گی. آپ سوچیں وہ دھماکہ ہو، وہ پھٹے تاکہ بھائی وہ غصہ نکل جائے. نہیں، وہ غصہ نکلے گا ہی نہیں. وہ جہنم واپس اس کے اندر جائے گی اور وہ اسی غصے کے ساتھ
उन लोगों को और मारेगी। आप सोचें इंसान गुस्से में क्या करता है, अगले को नुकसान पहुंचाता है, उसको मारता है। आप सोचें अगर ये गुस्सा उसका जहन्नुम का नहीं निकलता तो फिर किस पे निकलेगा, जहन्नुमियों पे ही निकलेगा ना। तो इसमें अल्लाह ताला ने यही कहा। और फिर आगे ये लिखा है कि दरोगा से पूछेगा कि डर सुनाने वाला नहीं आया था, वो कहेंगे क्यों नहीं, बेशक हमारे पास डर सुनाने वाले तशरीफ़ लाए, फिर हमने इन्हें झुटलाया और हमने कहा अल्लाह ने कोई चीज़ नहीं उतारी, तुम तो बड़ी गुमराही में हो। और वो कहेंगे अगर हम सुनते या समझते तो दोज़ख वालों में ना होते। तो अब इन्होंने अपने गुनाह का इकरार किया तो दोज़खियों के लिए फटकार हो। बेशक जो लोग बग़ैर देखे अपने रब से डरते हैं, इनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। अच्छा, इन आयत में देखें आगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि भाई उतारी गई थी लेकिन इन्होंने माना नहीं था, इन्होंने माना नहीं था। अच्छा, ऊपर भी लिया जिन्होंने कुफर किया था, यानी कि इनमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने हमारे यहाँ भी जिन लोगों को समझाया जाता है कि ये ना करो, उन लोगों ने नहीं माना था, वो भी जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें देखना आप ऊपर मुशरिकीन का जिक्र नहीं है, वो कुफ़ार जहन्नुम में डाले जाएंगे। कुफ़ार का मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि इसकी लगवी मायने ये बात ना मानने वालों के, तो वो गुमराही में होते हैं। और उनमें अगर सुनते या हम दोज़ख वालों में ना होते तब अफसोस कर रहे होंगे, लेकिन तब अफसोस का क्या फ़ायदा। और तो अब इन्होंने अपने गुनाह का इकरार किया तो दोज़खियों के लिए फटकार हो, यानी कि अल्लाह ताला ने उन पर फटकार और लानत फेंक दी है। सही है। और जो लोग अपने रब को बग़ैर देखे अपने रब से डरते हैं, उनके लिए बख्शिश बड़ा सवाब है। इसमें अल्लाह ताला ने बस वाज़ेह बयान कर दिया कि जो नहीं मानेगा वो जहन्नुम में, जो मानेगा वो दोज़ख में डाल दिया जाएगा। तो ये चंद आयात मुख्तलिफ़ सूरतों से निकाल के आपके सामने पेश की थी, जिसमें दोज़ख और जो अल्लाह की हिदायत बात मानते हैं उनके लिए क्या है और जो नहीं मानते उनके लिए क्या सज़ाएँ हैं वो हैं। तो फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।